اللہ رب العزت نے آپ کو مالک و مختار بنایا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور ایسی سخا کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، کیا بات ہے۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ واہ واہ سبحان تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا حضور کچھ عطا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے کچھ عطا فرما دیا تو وہ کہنے لگا، دیہاتی تھا اسے ادب کا پتہ نہیں تھا، کہنے لگا کہ میں نے تو بڑا نام سنا ہے کہ اس بارگاہ میں جو بھی آتا ہے اسے تاجدار بنا دیا جاتا ہے۔ حضور اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مگر دیا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد اسے گھر لے گئے، اسے دیا اور دیا اور دیا، اور اتنا عطا فرمایا، کہنے لگا حضور بس کریں، اب تو مجھ سے چلے گا بھی نہیں۔ اور بولا کہ آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ میں نے تیز آندھیوں کو اتنی تیز چلتے نہیں دیکھا جتنی کہ تیز آپ کی سخاوت کو چلتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہی جملہ میرے صحابہ کے بیچ میں جا کر کے کہو، اس لیے کہ جب تم نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت دیتے ہیں مگر کیا دیا ہے، میرے صحابہ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن اب یہی جملہ جو تم نے کہا ہے میرے صحابہ کے بیچ میں آ کر کے کہو تاکہ ان کے جو دل ٹوٹے ہیں ان کے دل نہ ٹوٹے بلکہ جڑ جائیں۔ وہ گیا کہنے لگا، اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو کہ میں نے اتنی تیز آندھیوں کو نہیں چلتے دیکھا ہے جتنے کہ حضور کی سخاوت کو تیز دھارے چلتے ہیں عطا کے، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ اور امام فرماتے ہیں اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ بڑے بڑے تاجدار، امام نے فرمایا نا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کیا بات ہے، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ بڑے بڑے مالداروں کو اگر کچھ ملا ہے تو حضور کے دربار سے ملا ہے، اگر حاکموں کو تخت و تاج نصیب ہوئے ہیں تو حضور علیہ السلام کے دربار سے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اغنیا پلتے ہیں در سے، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ اصفیاء حرم کی زمین، آپ فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، امام فرماتے ہیں کہ وہ مقام جہاں تو جا رہا ہے اور جس جگہ تو قدموں سے چلتا ہے ذرا دیکھ تو صحیح کہ تو کہاں اور تیرے قدم کہاں اور اس جگہ کا مقام اور مرتبہ کہاں، وہ جگہ کہاں۔ اللہ اکبر فرمایا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مالک بن حنبل رضی اللہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں جتنے دن بھی رہے کبھی آپ نے چپلوں کو نہ پہنا، کبھی آپ نے اپنے قدموں میں جوتوں کو نہیں پہنا، اس ادب سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پر حضور علیہ السلام کے قدم مبارک رکھے ہوں اور میری وہاں پر چپل پہنچے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے دن مدینہ منورہ میں حاضر رہے، جب آپ کو بول و براز کی حاجت پیش
آتی تو کبھی مدینہ منورہ میں آپ نے اپنی حاجت کو رفع نہیں کیا بلکہ مدینہ سے دور جا کر کے بول و براز کی حاجت کو دور کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کون سمجھ سکتا ہے اس کے مقام کو اور کون سمجھ سکتا ہے اس جگہ کے مرتبے کو؟ اللہ اکبر۔ وہاں کے تو پھول تو پھول ہیں، وہاں کے تو یقیناً کانٹے بھی وہ ہیں کہ جن کو دنیا بھر کے پھول اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ان کے حرم کے خار، ان کے حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ میں بس دو چار شعر ہی پڑھوں گا، تقریر تو حضرت کی سماعت کرنی ہے، بس تھوڑا سا ماحول بنانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی بس تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ان کے حرم کے خار، خار کہتے ہیں کانٹوں کو، یہ تو جانتے ہیں آپ کو بھی، کیونکہ سنانا آپ کو ہی ہے اس لیے بتانا بھی پڑتا ہے۔ ان کے حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ تم دور دور کیوں پھرتے ہو؟ امام فرماتے ہیں اے آقا علیہ السلام کے دربار کے کانٹوں، جو تمہیں اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا ہے وہ دنیا بھر کے پھولوں کو مقام نہیں عطا فرمایا ہے۔ دنیا بھر کے پھولوں سے اعلیٰ و افضل میرے آقا علیہ السلام کے دربار کے کانٹوں، تم مجھ سے دور کیوں پھرتے ہو؟ تم دور کیوں بھاگتے ہو؟ تمہارے لیے تو میرے دل کا مقام ہے، تمہارے لیے تو جگہ میرا دل ہے۔ امام فرماتے ہیں ان کے حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں، آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں، آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کون سمجھ سکتا ہے اس جگہ کے مقام و مرتبے کو؟ اور امام فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے، یہ بیچارے فرش والے، یہ زمین والے، تیری رفعت و بلندی، اللہ رب العزت نے تجھے کیا مقام عطا فرمائے ہیں، تجھے کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے ہیں، تجھے کیسے مراتب عطا فرمائے ہیں، یہ بیچارے کیا جانے۔ اگر دیکھنا ہے مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام کا تو دیکھو، فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، تیرا ڈنکا تو دنیا ہی میں نہیں بلکہ عرش پر بھی بج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، خان کہتے ہیں دسترخوان کو، یہ زمین یہ دسترخوان ہے، یہ آسمان یہ دسترخوان ہے، اور ہم اور آپ حضور کے مہمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان ملی ہے تو حضور کا صدقے، یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے حضور کے صدقے، ہم کھا رہے ہیں تو حضور کے صدقے، پی رہے ہیں تو حضور کے صدقے، جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ یہ زمین دسترخوان ہے، یہ آسمان دسترخوان ہے، اور ہم اور آپ حضور علیہ السلام کے مہمان ہیں، اور حضور علیہ السلام ہمارے میزبان ہیں، اس لیے کہ جو کچھ کھا رہے ہیں انہی کا کھا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اور فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا، کیا بات ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو کیا مقام عطا فرمایا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے محبوب آپ فرما دیں کہ ساری بادشاہت کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملکیت عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ غیر نت خیرے کو اللہ رب العزت نے کیا کچھ عطا نہیں فرمایا؟ اور اس محبوب
کو جسے اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنایا ہے پھر اسے کیا کچھ عطا فرمایا ہوگا. آقا فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی ساری کائنات کی بادشاہت اللہ رب العزت نے میرے قبض و اختیار میں دے دی ہے. فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم, اللہ عطا فرمانے والا ہے, میں تقسیم کرنے والا ہوں, میں بانٹنے والا ہوں. گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنی بادشاہت کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا ہے. اللہ اکبر. ارے مقام تو دیکھو, امام نے فرمایا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آئیے دیکھیں تو صحیح, جب حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان جب لی گئی ہے, یعنی اس خاردار درخت کے نیچے حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے جو بیعت لی تھی, اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن مقدس میں کیا خوب انداز میں بیان فرمایا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں نے جو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت لی, انہوں نے اللہ رب العزت کے ہاتھ پر بیعت لی. یعنی کہ حضور کا ہاتھ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے. اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں سنو سنو, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہاتھ نیچے ہے, آقا علیہ السلام کا ہاتھ صحابہ اکرام کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. بظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کا ہاتھ ہے, لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں یہ میرے محبوب کا جو ہاتھ تم دیکھ رہے ہو ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ رب العزت کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. علیہ السلام کا ہاتھ وہ اللہ رب العزت کا دست قدرت ہے. اور ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جب جنگ بدر میں کافروں کی کافر سامنے آتے ہیں اور مسلمان سامنے آتے ہیں, حضور علیہ السلام تھوڑی سی خاک زمین سے اٹھاتے ہیں اور کافروں کی طرف پھینک کر مارتے ہیں, ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. اس منظر کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یوں بیان فرمایا اذ رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے میرے محبوب جب تم نے کنکریاں ماری, جب تم نے خاک پھینکی, وہ تم نے نہیں بلکہ تمہارے اللہ نے خاک پھینکی ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح, حضور خاک اڑائے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب نے نہیں بلکہ میں نے خاک اڑائی ہے. میرے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جب بیعت لیتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ میری بیعت ہے. آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اے لوگوں سن لو, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی. امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور حضرت قاری ہاشم صاحب قبلہ کی بارگاہ میں میں عریضہ پیش کروں گا. اگر مجھے تھوڑا سا وقت زائد لگے تو اشارہ کر سکتے ہیں, میں وہیں پر اپنی تقریر کو ختم کر کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. امام فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. واہ واہ کیا بات ہے. کون نظروں پہ چڑھے, کون اتنا خوبصورت ہے جو ہماری نظروں پہ چڑھ جائے, اس شخص کی نظروں پہ چڑھ جائے جس نے حضور کا تلوا دیکھا. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. فرمایا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. اللہ اکبر. جو آپ کا غلام ہو گیا, جو آپ کا غلام ہو گیا, پھر اس نے آزادی کو ٹھکرا دیا, اس نے آزادی کو لات مار دی. بہت سارے واقعے ہیں, سنے زید بن حارثہ کا جو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. اللہ اکبر. وہ آپ کے غلام ہیں. جب آپ کے والد گرامی کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا زید جو ہے ہمارا بیٹا مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد کے گھر میں ہے,
اور ان کا غلام ہے، وہ بہت ساری رقم لے کر کے انہیں چھڑانے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں اسے مجھے عطا فرما دیا جائے، اور اس کے بدلے میں جو بھی قیمت بنتی ہے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ زید کو بلا کر لایا جائے۔ زید آ گئے ہیں، حضور نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے، اگر یہ جانا چاہے تو بغیر کسی رقم کے لے جا سکتے ہو۔ باپ نے کہا، حارثہ نے کہا اے میرے بیٹے زید کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ تمہارا باپ تمہیں لینے کے لیے آیا ہے، تمہارا چچا تمہیں لینے کے لیے آیا ہے، تمہارا قربہ تمہیں لینے کے لیے آیا ہے، کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ تو زید بن حارثہ نے کہا ابا جان میں نے حضور علیہ السلام کی غلامی میں وہ سب کچھ پایا ہے جو میں نے آزادی میں نہیں پایا ہے، اس لیے کہ میں حضور علیہ السلام کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ باپ نے کہا تھا بیٹا تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر، کہا کہ جسے یہ غلامی حاصل ہو جائے تو پھر وہ آزادیوں پر ٹھوکریں مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے اس معاملے کو اور آپ کے اس اخلاق کریمہ کو اور زید بن حارثہ اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے معاملے کو دیکھ کر بریلی کے امام پکار اٹھے تیرے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں آ گئے ہیں، وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے۔ کون نظروں پہ چڑھے، کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے طلبہ تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی چوری کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پولیس تھانے میں جا کر کے چوکی میں پہنچ کر کے کہے کہ جناب والا میں چوری کر کے آیا ہوں، میں نے فلاں جرم کیا ہے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں۔ دنیا کا اصول یہی ہے کہ چور جو ہیں، جو بدکار ہیں، وہ حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے چوری کی ہے، اگر پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو حشر برا ہوگا۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں دنیا کا اصول ہے، یہ اور لوگوں کا اصول ہے، لیکن بارگاہ رسالت کچھ الگ ہی ہے۔ فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، یہاں یہ یا جو ہے یہاں کا مخفف ہے، فرماتے ہیں یہاں یعنی حضور علیہ السلام کے دربار میں چور حاکم سے نہیں چھپا کرتے، بلکہ اس کا الٹا ہے، جو چور چوری کرتا ہے، جو بدکار و گناہگار و سیاکار جب گناہ کرتا ہے تو حضور علیہ السلام کی کالی کملی میں آنے کی کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، اور ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔